وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، یعنی تمام موجود چیزیں اسی کی ملک ہیں، وہ سب کا خالق مالک رب ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے محبوب آپ فرما دیں کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں، خدا سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کھانا کھانے سے خود پاک ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں، خدا سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور خود کھانے سے پاک ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم ہوا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے گردن رکھوں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، یعنی اے کافروں تم مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو، حالانکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ شرک سے دور رہنا، تو میں کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کروں گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے، ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دل میں خوف نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، اور اگر بالفرض گناہ ہو جائے یا کسی گناہ میں ہم ملوث ہیں تو اسے گناہ سمجھیں اور اس پر نادم ہوں، اس پر افسوس کریں۔ گناہ میں دلیر ہونا اور عذاب سے بے خوف ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی مہربانی ہوئی، یعنی جسے نجات مل جائے یقیناً اس پر اللہ کا کرم ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا دنیا کے کسی شخص کی مجال ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے رحمت، نعمت، بھلائی دینا چاہے تو کوئی ہے جو مقابلہ کر کے روک سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بیماری یا تنگ دستی یا کوئی بلا دینا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اور اگر اللہ تعالیٰ صحت، دولت یا اور کوئی بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر ذاتی قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تو کوئی اس کے سوا عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رد شرک کی دل میں اثر کرنے والی دلیل ہے۔ یہ وہ دلیل ہے کہ جس سے شرک کا رد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، فرشتے، انبیاء اور اولیاء اور دیگر جو مخلوقات ہیں وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہم سے تکلیف دور کرتے ہیں، یہ اسی وقت کرتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے مددگار پیدا فرما دیتا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور دنیا کے لوگ اگر ہماری مدد کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ جتنی بھی کوشش کریں ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو کوئی اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھے، الہ سمجھے، معبود سمجھے، اللہ کا بیٹا سمجھے، اللہ کی بیٹی سمجھے، اس کی پوجا کرے تو واقعی وہ نادان ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مقام و مرتبہ دیا اور اس مقام و مرتبے کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ فرشتوں کا بھی مقام ہے، انبیاء اولیاء کا بھی مقام ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مدد کو نازل فرماتا ہے، رحمت کی بارشوں کو نازل فرماتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اور الحمدللہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بہت سے موقعوں پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ سیٹ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے والدین ناراض ہو جائیں گے، ہمارے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، ہمارے بھائی بہنوں کو برا لگ جائے گا، یہ تو کرنا پڑے گا، ارے یہ گناہ ہے، پھر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو آپ بتائیں، سارے لوگ اگر ناراض ہو جائیں پھر بھی ہم ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ خوش ہو جائے، وہ بھلائی دینا چاہے، تو کیا لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور گناہ کیا، اللہ ناراض ہو گیا اور لوگ خوش ہو گئے، اور یہ سارے لوگ مل کر ہمیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ کرنا چاہے، تو کیا یہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔